نہ سونا سستا ہو رہا ہے اور نہ ہی اس کی مانگ کم ہو رہی ہے۔ فی الحال اس کی قیمت تاریخی بلندی پر ہے۔ سن 2024 کے آغاز سے ہی سونے کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی تھیں، لیکن ایسا کیوں ہوا؟ To understand what's really going on, sometimes it's best. یہ سمجھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے بعض اوقات چند آپشنز چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ روایتی جغرافیائی سیاسی خطرات اس بات کی حقیقی تصویر پیش نہیں کرتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اسرائیل اور حماس کا تنازع دیکھیں تو وہاں سونے کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ The price of gold barely moved. تاریخی طور پر سب سے زیادہ سونا ریاستوں کے مرکزی بینک خریدتے ہیں تاکہ مالی استحکام کی ضمانت دی جا سکے، لیکن اس بار صورتحال کچھ مختلف ہے۔ یہ ایک معمہ ہے کہ گزشتہ موسم بہار میں بھاری مقدار میں سونا کس نے خریدا تھا۔ اس سے قبل ہم جانتے ہیں کہ مرکزی بینکوں نے اسے خریدا تھا۔ اس جنس کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے باوجود اس کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سونا خریدنے والی نجی کمپنیاں ہوں۔ سونا کون خرید رہا ہے؟ وہ اس سونے کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے اور سونے کی اتنی مانگ کیوں ہو گئی ہے؟ یہ سوالات اب ماہرین کو بھی پریشان کرنے لگے ہیں۔ سال کے آغاز سے اب تک ہم نے سونے کی قیمتوں میں 13% اضافہ دیکھا ہے، جس کی مختلف وجوہات ہیں، جن میں کم شرح سود کی توقعات، جغرافیائی سیاسی بحران اور مرکزی بینکوں کی طرف سے زبردست طلب کے ساتھ ساتھ نجی سرمایہ کاروں خاص طور پر چین سے زبردست مانگ شامل ہے۔ سونے کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت ہم قیمتوں میں اتنا تیز اور مسلسل اضافہ دیکھ رہے ہیں جتنا ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جون میں ایک اونس سونے کی قیمت تقریباً 2170 یورو تک پہنچ چکی تھی۔ سونا ایک طرح سے انشورنس پالیسی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا دیگر قسم کے اثاثوں سے کم تعلق ہوتا ہے، اور اگر ان اثاثوں میں کوئی بحران آئے تو سونے کی قدر متاثر نہیں ہوتی۔ تو واضح ہوا کہ جب مشکل وقت آتا ہے اور دوسرے اثاثوں پر دباؤ آتا ہے تو سونا زیادہ چمکنے لگتا ہے۔ مشکل وقت یعنی جنگ، وبائی مرض یا افراط زر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی سونا ایک محفوظ سرمایہ کاری ہے؟ میں نے اپنی تحقیق میں 2000 سال کے اعداد و شمار کا مطالعہ کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں بدترین دور آیا جب کووڈ کی عالمی وبا آئی، سٹاک مارکیٹیں متاثر ہوئیں اور بٹ کوائن کی قیمتیں بھی گر گئیں، تو ہم نے دیکھا کہ سونے کی قیمتیں بھی کم ہو گئیں۔ The price of gold dropped. لیکن اس بار افراط زر کی بلند شرح کے باوجود نہ صرف مرکزی بینک بلکہ کمپنیاں اور نجی سرمایہ کار بھی دھڑا دھڑ سونا خرید رہے ہیں۔ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ افراط زر 2% سے بھی اوپر رہے گا۔ ایسی صورتحال میں سونا نجی سرمایہ کاروں کے لیے بہت قیمتی دھات بن جاتا ہے۔ جیولری انڈسٹری کی بھاری مانگ کی وجہ سے کیا سونے کی قیمتیں اتنی زیادہ ہو سکتی ہیں؟ یہ انڈسٹری سونے کی بڑی خریدار ہے، لیکن کیا یہ ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے؟ کچھ اور ہو رہا ہے جس سے ڈالر کی بالادستی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دراصل چین ایسا چاہتا ہے۔ بیجنگ امریکی ڈالر پر انحصار کر رہا ہے، لیکن وہ کوئی متبادل ریزرو چاہتا ہے۔ یہ آپشن سونا ہو سکتا ہے۔ لیکن سونا چین کے کل ذخائر کا صرف 4.6% ہے۔ اس کے مقابلے میں بھارت کا ریزرو اس سے 2 گنا ہے، جبکہ جرمنی کے کل ذخائر کا 70% سونا ہی ہے۔ طویل المدتی بنیادوں پر سونے کی قیمتوں میں اضافہ جاری رہے گا کیونکہ کرنسی کی قدر میں کمی ہو رہی ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ سال کے آخر تک فی اونس سونے کی قیمت $2300 تک آ جائے گی، لیکن پھر بھی یہ قیمت سال کے آغاز کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اگرچہ سونے کی قیمت زیادہ ہو چکی ہے، لیکن چین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سونے کی قیمت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ دوسری طرف بلند قیمت کی وجہ سے امریکہ اور یورپ کے باشندوں اور اداروں میں سونے کے لیے دلچسپی کم ہو چکی ہے۔